جان نے اندر جھانکا تھا تو وہ سرتا پا لرز گئی۔ تیار؟ اس نے ایک نظر آئینے پر ڈالی جہاں اس کا اجڑا ہوا روپ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سفید لباس، بکھرے ہوئے بال اور بے رونق آنکھیں، وہ کہیں سے بھی دلہن تو نہیں لگ رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے نگینہ بیگم اندر چلی آئیں۔ سمن سے ایک بھی لفظ کہے بغیر انہوں نے الماری سے اس کا شادی کا لہنگا نکالا تھا۔ یہ مت نکالیے اماں پلیز، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ وہ بری طرح سے سسک اٹھی تھیں۔ نگینہ کے دل پر جیسے چھریاں چلنے لگیں، مگر وہ مجبور تھی۔ سمن کو دوسری بار اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جاؤ کپڑے بدل کر آؤ نا، ناہل انتظار کر رہا ہے۔ جو کچھ خراب ہو چکا ہے اسے جلدی ٹھیک کر لیا جائے، اتنا اچھا ہے۔ اماں کی کمزور سی آواز پر وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نگینہ بیگم نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تو نگینہ بیگم نے ہی اس کا ہاتھ تھام کر اسے باتھ روم میں بھیج دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو سرخ لہنگا اس کے وجود پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ آئینے کے سامنے بٹھاتے ہوئے اماں جان نے اس کے لمبے بال بنانا شروع کیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے ایک مکمل دلہن کا روپ دے چکی تھی۔ یہ تمہارے لیے بہت مشکل رات ہے، مگر کوشش کرنا کہ خاموش رہنا، ورنہ ایک دفعہ پھر وہ سب کچھ ہو جائے گا جسے سہنا آسان نہیں۔ اماں جان کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھیں، اور سمن، وہ تو جیسے کوئی پتھر کا بت بن گئی تھی۔ صرف 10 منٹ بعد ہی اسے لاؤنج میں ناہل کے برابر بٹھا دیا گیا تھا۔ لڑکی کنواری ہے یا طلاق یافتہ؟ مولوی صاحب نے نکاح نامے پر شکیں لکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ طلاق یافتہ، نگینہ بیگم کے لبوں سے کپ کپاتے ہوئے نکلا۔ سمن کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نکاح ہونے لگا۔ سمن کو اپنے ساتھ بیٹھے ناہل کا وجود کسی کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، مگر اس نکاح کی کسی کو کوئی خوشی نہیں تھی۔ سارے گھر میں ایک موت کا سناٹا طاری تھا۔ آؤ سمن، میں تمہیں ناہل کے کمرے میں لے جاؤں۔ نگینہ بیگم نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا، مگر انہوں نے زبردستی اسے بازو سے تھام کر اٹھا لیا، اور تبھی سمن کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ کچن کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، ٹوٹا پھوٹا اور زخمی لگ رہا تھا، جیسے اس کی ساری دنیا ہی اجڑ چکی ہو۔ وہ سمن کی سمت ہی دیکھ رہا تھا۔ اماں جان نے سمن کی نگاہوں کے تعاقب میں اویس کو دیکھ لیا تھا۔ ان کی نگاہوں میں نفرت ابھرائی۔ مت دیکھو اسے، چلو میرے ساتھ۔ ہاتھ سے پکڑ کر وہ اسے ناہل کے کمرے کی سمت لے جانے لگیں۔ اویس کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک ہی اس نے سمن کا ہاتھ تھاما۔ مت جاؤ سمن، خدا کے لیے یہ سب مت کرو۔ اویس کے تھامتے ہی اماں جان بجلی کی تیزی سے مڑی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہارے بھائی کے نکاح میں ہے، حرام ہے یہ سب کچھ۔ ویسے بھی تمہیں تو حرام کام کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ نگینہ بیگم کے لہجے میں نفرت تھی۔ اویس بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ سمن جیسے مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ اماں جان رکی نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا بازو تھاما اور اسے لے کر تیزی سے ناہل کے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ اندر داخل ہوتے ہی سمن کو زوردار جھٹکا لگا۔ بیڈ کے کناروں پر شاندار سجاوٹ کی گئی تھی۔ فرش پر بھی سرخ پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، صاف دکھ رہا تھا۔ ناہل نے انتہائی چاؤ سے اپنی سہاگ رات کی تیاری کی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا۔ خود نگینہ بیگم بھی نظر چرا گئی تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ ناہل، بس آتا ہی ہوگا۔ اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ سانس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی غم گسار بھی تھیں۔ بیڈ پر وہ بیٹھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے بیڈ شیٹ پر سرخ لابوں سے لکھا N+S دیکھ رہی تھی۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ناہل یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے اندر جاگی اور تبھی دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ بھاری قدموں کی چاپ محسوس کرتے اس نے سر اٹھایا تھا۔ وہ ناہل ہی تھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا، اور اس کی آنکھیں، سمن ان آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ عین اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اور سمن کے درمیان بمشکل چند انچ کا فاصلہ تھا۔ بے اختیار ہی 2 سال پہلے کی وہ رات سمن کو یاد آئی جب وہ اس کے اتنا ہی قریب آیا تھا۔ سمن نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر ناہل نے یک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنے برابر بیڈ پر بٹھایا تھا۔
میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، لیکن برسوں بعد اپنی خوشی پوری ہونے کا، خوش ہونے کا مجھے تھوڑا تو حق ہے۔ میں جانتا ہوں کل صبح پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، جیسے 2 سال پہلے چھوڑا تھا، مگر صرف ایک رات کے لیے میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ کی قربت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گی؟ وہ جیسے بے بس ہوا تھا، براؤن آنکھوں میں قرب سا جھلکا۔ سمن کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ناہل کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ ناہل نے آنکھیں بند کر کے خود کو ایک لمحے کے لیے کمپوز کیا اور پھر گہری سانس لی۔ دیکھیے سمن، اگر آپ کو صبح طلاق چاہیے تو آج رات آپ کو میری ساری مرضیاں قبول کرنی ہوں گی۔ آج رات کے لیے آپ کو بھولنا ہوگا کہ آپ اویس بھائی کی بیوی تھیں۔ اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو کل صبح ہی آپ کو طلاق دے دوں گا، اور یاد رکھیے گا اگر حلالہ نہ ہوا تو آپ دوبارہ اویس بھائی کی دلہن نہیں بن سکتی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی نظر آئی تھی۔ سمن نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے سمن کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کاش یا تو 2 سال پہلے کی وہ رات نہ آئی ہوتی، یا پھر وہ کشمیر سے واپس کراچی نہ آئی ہوتی۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ سوائے ماضی کو یاد کرنے کے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کشمیر میں پیدا ہوئی تھی، کشمیر کے سبزاروں کے درمیان کھیلتی ہوئی بڑی ہوئی تھی، اور وہ تھی بھی بالکل کشمیر ہی کی طرح سب سے الگ اور بے حد حسین، سرخ اناروں جیسی گالوں والی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو کراچی میں موجود اس کے سارے رشتہ داروں نے فون کر کر کے مہرالنساء بیگم کو مبارکبادیں دی تھیں۔ کئی لوگ ملنے کے لیے بھی آئے تھے، مگر صرف مہرالنساء کے میکے والے نہ آ سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بھائی ایک دفعہ پھر ان کے شوہر کے منہ لگیں۔ وہ عرصہ دراز سے اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنے بھائیوں اور والدین کی بے عزتیاں ہوتے دیکھتی آئی تھی، اور اب تھک ہار کر انہوں نے اپنے میکے کو ہی تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ سخت مزاج، اڑیل اور خود پسند شمس الدین، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں مہرالنساء کو ان کے میکے والوں سے ملنے نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ تو سمن کبھی کشمیر سے باہر نکلی اور نہ ہی اس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی۔ مگر جب وہ 18 برس کی ہوئی تو کالج سے واپسی پر ایک روز اسے اپنی ماں بہت خوش نظر آئی۔ کیا بات ہے اماں جان، آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے اس نے پوچھا تو مہرالنساء بیگم مسکرا دی۔ ہاں، بڑے بھائی جان کا بیٹا ناہل آ رہا ہے، اس کا یہاں دوستوں کے ساتھ کوئی ٹرپ تھا۔ ٹرپ کے لڑکے تو واپس چلے گئے ہیں، لیکن اس نے جب گھر میں فون کیا تو تمہارے بابا نے اسے یہاں بلا لیا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میں عرصے بعد اپنے بھتیجے کو دیکھوں گی، مہرالنساء بیگم نے چاہت سے کہا۔ سمن کو اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے اور خاموشی سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورے کشمیر پر اس وقت سرسبز پھولوں کی چادر تھی۔ دن رات کسی نہ کسی وقت بارش ہو جایا کرتی تھی، اور یہی وہ وقت ہوتا تھا جب سمن کی جان پر بن جایا کرتی تھی۔ وہ مہرالنساء بیگم کو کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ جتنی دیر بارش رہتی اتنی دیر وہ ان کے پلوں میں چھپی ڈر سے کانپتی رہتی۔ اسے اس موسم میں انتہائی خوف آتا تھا۔ اگلے دن ان کا مہمان گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ اونچا لمبا خوش شکل سا لڑکا تھا، بہت اونچے اونچے کہکے لگا کر ہنستا تھا۔ مہرالنساء تو اس کے واری صدقے جا رہی تھیں۔ سمن نے اسے انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا، لیکن ایک بات تھی، وہ تھا بے حد خوبصورت۔ اس کی براؤن آنکھیں یوں چمکتی تھیں جیسے وہ دنیا کو فتح کر لے گا۔ سمن کو دیکھتے ہی اس نے زور سے ہاتھ ہلایا۔ ہیلو کزن، تم تو بہت خوبصورت ہو یار، کشمیر میں تو واقعی بہت بیوٹی ہے۔ اس نے کہا تو سمن کے گال سرخ پڑ گئے۔ اتنی کھلی تعریف آج تک اس کی کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں جا چھپی۔ ناہل ان کے گھر 2 دن رہا۔ اس 2 دن میں مہرالنساء نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہزاروں وعدے اور والدین کو بھیجنے کی نصیحتیں لے کر جب وہ جانے لگا تو مہرالنساء نے سمن کو آواز لگائی۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تمہارا کالج بھی اسی طرف راستے میں بس اڈا آتا ہے، ناہل کے ساتھ ہی چلی جاؤ۔ تم اپنے کالج چلی جانا، یہ بس میں بیٹھ جائے گا۔ علی الصبح ناہل کے ساتھ جانے پر سمن کا موڈ تو خراب ہوا، لیکن اس نے حامی بھر لی تھی۔ اپنا بیگ لے کر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی سرسبز پہاڑیوں سے نیچے اترنے لگی۔